ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر آج تیسری نشست میں اور آپ حاضر ہیں، اور آج کا موضوع حقوق والدین بڑا اہم موضوع ہے معاشرتی حوالے سے. اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن رشتوں کی لڑی میں پرویا، ان میں سے سب سے اہم رشتہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیاوی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رشتہ خالصتاً احترام کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جامع آیت ہے. اس میں حقوق اللہ کو بھی بیان کیا گیا اور حقوق العباد کو بھی. حقوق اللہ کے اندر پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور معبود برحق سمجھتے ہوئے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا جائے. اور حقوق العباد کی جو فہرست ہے اس میں سر فہرست نمایاں جن حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، اور اس آیت کے اندر دونوں کی بات کی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ حقوق اللہ سے تعلق ہے. اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور پھر فرمایا کہ ان کو نرمی کے ساتھ بات کرو. اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، یہ جو انسان کا وجود ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے. انسان کے وجود کا ظاہری سبب تو اس کے والدین ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کی وجہ سے وہ وجود میں آیا اور دنیا میں آیا، لیکن انسان کے وجود کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس آیت کے اندر انسان کے حقیقی سبب کے حقوق کی بات بھی کی گئی، اور انسان کے وجود کے ظاہری سبب یعنی والدین کا جو حق ہے اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی بھی تاکید کی گئی. اور دونوں کا حق اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ والدین اگر تمہارے سامنے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف کا لفظ بھی نہ کہو. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کو زبان سے نکلے ہوئے جن لفظوں سے تکلیف پہنچتی ہے ان میں سے سب سے ہلکا لفظ اف کا ہے.
یعنی کسی نے کسی کو کوئی کام کہا یا حکم دیا یا کوئی بات کہی تو اس نے آگے سے کہا اف، جو بیزاری کا اظہار ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا لفظ اف ہے، اس سے چھوٹا لفظ بھی کوئی ہوتا تو رب کریم اس پر بھی پابندی لگاتا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے یہ لفظ نہ کہو۔ جب نبی علیہ السلام کے اقوال کو اور فرامین کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ تک فرمایا گیا کہ ایک تو ہے نا کہ زبان سے اف کا لفظ بولنا، فرمایا آنکھ کے ذریعے ایسا اشارہ بھی والدین کے سامنے نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ اولاد ان کے لیے بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار کر رہی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے کپڑوں پر اگر گرد پڑی ہو تو ان کو والدین کے سامنے جھاڑنے کی کوشش نہ کرو، اگر تمہارے کپڑوں سے گرد اڑ کر والدین پر پڑی تو اس کو بھی بے ادبی شمار کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر انسان کے وجود کے ظاہری اور حقیقی سبب دونوں کی بات کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے گھر میں چارپائی پر سوئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ باتیں کرتا رہے، خوشی کی باتیں ان کو سناتا رہے، یہ باتیں ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا، تلوار چلانا، تو فرمائے اس کے مقابلے میں یہ بات فضیلت رکھتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دل جوئی کرتا رہے، گھر کے اندر رہے، بستر پر لیٹے، ماں باپ کو ہنسی کی خوشی کی باتیں سنائے، ان کی دل جوئی کرے، دل میں خوشی داخل کرتا رہے اگر اس کے ماں باپ بڑھاپے کے اندر ہیں۔ اور دوسری طرف ہے جہاد کا مسئلہ، اور جہاد آپ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن فرمایا اگر ماں باپ بوڑھے ہوں تو جہاد سے زیادہ یہ بات فضیلت رکھتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی دل جوئی کرتا رہے۔ اور حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو اس نصیحت کے اندر اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے رحمان کو راضی کر لیا، اور جس کے والدین ناراض ہو گئے فرمایا رحمان اس سے ناراض ہے۔ اور پھر حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا والدین تمہارے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں، اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو تم جنت کا وہ دروازہ پار کر جاؤ گے، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو تم جنت کا وہ دروازہ عبور نہیں کر سکتے۔ تو والدین کی رضا اس میں رحمان کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی کے اندر فرمایا وہ رحمان کی ناراضگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور رزق میں اضافہ کیا جائے، تو ہم بہت سارے وظائف پوچھتے ہیں اور بیان بھی ہوتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت کا کیا وظیفہ ہے، انسان بیماریوں سے بچا رہے، عمر میں برکت ہو جائے، اس کا کیا وظیفہ ہے۔ تو ایک یہ پریکٹیکل بات، ایک عملی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کے عمر میں اور رزق میں اضافہ ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی والدہ سے اجازت لیتے کہیں جانے کے لیے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی والدہ کو سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد کہتے اے میری امی جان اللہ آپ پر رحمت فرمائے، جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اور مجھے پالا ہے۔ یہ ان کا کلام تھا، جب بھی گھر سے نکلنا اپنی والدہ کو سلام کر کے یہ لفظ ضرور کہتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تو پھر سلام کر کے یہی لفظ بولتے اے میری امی جان اللہ آپ پر رحمت فرمائے، آپ نے جس طرح بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے اور مجھے پالا ہے۔ تو آپ کی والدہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے رخصت ہوتے تو آپ کی والدہ بھی آپ کا سلام کا جواب دے کر فرماتی ہے میرے بیٹے اللہ بھی تجھ پر رحمت فرمائے، جس طرح ہمارے بڑھاپے میں تو نے اپنے رحمت کے بازو ہمارے لیے کھول کر رکھے، جس طرح تو نرمی سے پیش آیا اور جس طرح کوئی سخت کلام تو نے اپنے والدین کو نہیں کہا، جھڑکا نہیں ہے، اللہ تجھ پر بھی رحمت فرمائے۔ صحابہ کرام جو محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ ہیں اور جن کی تربیت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت زبیر بن ہشام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ یہ طریقہ ذرا سماعت کیجئے گا۔
آج مغرب نے یہ تصور دیا کہ والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر، اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑو، وہ گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اور مغرب کی اسندی تقلید کے اندر، ہمارے مشرق کے اندر بھی، اسلامی ممالک کے اندر بھی اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو گھر کے اندر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت ہشام بن زبیر بن ہشام فرمایا ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، تو سخت شدید گرمی کا جب موسم شروع ہوتا تو وہ اپنے والد گرامی کو کہتے کہ ابا جی آپ نچلی منزل پر آ جائیں، یہاں ٹھنڈک ہے، اوپر والی منزل پر چونکہ تپش ڈائریکٹ لگتی ہے تو وہاں گرمی ہے، ابا جی آپ نیچے آ جائیں، یہاں ٹھنڈک ہے، یہاں وہ گرمی نہیں ہے، آپ گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ٹھنڈا پانی حضرت زبیر بن ہشام کو پیش کیا جاتا اور اس ٹھنڈے پانی کے گھونٹ آپ لیتے تو فرماتے کہ یہ تو پانی ٹھنڈا ہے، تو فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والد کو پینا چاہیے، یہ ٹھنڈا پانی اس شدید گرمی کے اندر میرے والد کو پینا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی ان کے لیے تسکین کا اور ان کے لیے راحت کا باعث بنے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے بارہا مرتبہ یہ سنا، امام التابعین اور اقلیم عشق کے تاجدار، جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن صحیح مسلم کے لفظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے عمر، یمن سے جب تمہارے پاس مجاہدین کے قافلے آئیں گے تو ان میں ایک ایسا شخص بھی آئے گا جو بنو عامر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، قبیلہ مراد سے، تو فرمایا کہ اس کے جسم پر برس کے جو داغ ہوتے ہیں وہ داغ تھے لیکن وہ ٹھیک ہو چکے ہوں گے، 1 درہم کے برابر داغ ابھی بھی باقی ہوگا۔ اے عمر، جب ان میں اویس بن عامر نام کا کوئی بندہ تم سے ملاقات کرے تو اس بندے سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، اس کی بوڑھی نابینا ماں ہے، وہ میری خدمت میں نہیں آ سکا، لیکن اے عمر جب تمہاری ملاقات ہو تو تم ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ جہاں ایک بات آپ توجہ فرمائیں، یہ نبی علیہ السلام نے ایک سنت بھی بنائی بزرگوں سے دعا کروانے، حالانکہ حضور تو خود مستجاب الدعوات ہے، تو کسی سے دعا کروانے کی حاجت نہیں تھی سرکار کو، لیکن امت کو یہ ایک طریقہ دیا کہ امت کے اندر جو بزرگ موجود ہوتے ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، ان کو کہا کہ تابی سے دعا کروائیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آنے والے مجاہدین کے جو قافلے تھے ان سے سوال کرتے رہے حضرت اویس کرنی کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ ایک ایسا آیا جس سے آپ نے سوال کیا، جس میں اویس کرنی موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ آپ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ کہا آپ کو برس کی بیماری تھی جس کے داغ آپ کے جسم پر تھے اور 1 درہم کے برابر داغ اب بھی موجود ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے۔ کہا آپ کی والدہ بھی ہیں جو نابینا ہیں؟ کہا بالکل میری والدہ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم اویس بن عامر سے ملو تو ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اویس بن عامر یعنی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ صحابیت کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ظاہراً حاضر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کی ایک بوڑھی نابینا ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور ماں کا واحد سہارا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اصحاب کے سامنے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ اپنی بوڑھی نابینا ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے تو بوڑھے والدین کی خدمت کی وجہ سے وہ جس بھی مقام پر ہیں میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ وہ نہ بھی آ سکیں تو والدین کی خدمت کا صدقہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے، فرمایا والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو باقی رشتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتے ساتھ ہی بعض لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان حقوق کا تعلق ظاہری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن والدین کے والے سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور کیا
والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کا کوئی حق ہمارے ذمہ پھر بھی باقی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، والدین کے 5 حقوق ان کے وصال کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے تجہیز و تکفین کرنا، یعنی کفن کا، دفن کا، جنازے کا انتظام کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں اور انہوں نے کوئی نصیحت کی ہو تو اس نصیحت پر عمل کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسرا، والدین نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، اس وعدے کو نافذ کرنا۔ اسی کے اندر یہ ضمناً صورت بیان کی کہ اگر والدین نے مالی طور پر کسی کا قرض دینا ہو تو قرض کے اندر چونکہ کوئی معافی نہیں ہوتی، تو والدین نے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کرے۔ اور چوتھا حق نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست ان کے ساتھ یوں ادب و احترام سے پیش آئے جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ماں کی سہیلیوں کے احترام کرے گا تو ماں قبر میں خوش ہوگی، اور باپ کے دوستوں کا ادب احترام کرے گا، ان سے تعلق رکھے گا، خیریت پوچھتا رہے گا۔ اور اسی کے ضمن میں فرمایا کہ ماں کی وجہ سے جو رشتے ہیں یعنی ننیال، اور باپ کی وجہ سے جو رشتے ہیں یعنی ددیال، ان کے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑے۔ ماں فوت بھی ہو جائے تو ننیال سے تعلق قائم رکھے، باپ دنیا سے چلا جائے تو اپنے ددیال سے